السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو تربیت کے حوالے سے تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا نام محمود، جس کا ایک انتہائی وفادار غلام ایاز ہوا کرتا تھا۔ محمود اور ایاز کی محبت، ان کی وفاداری اور ان کی دوستی کے چرچے ہر دور میں اور ہر جگہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ ان میں سے آج ان واقعات میں سے جو ان کی شخصیت کے حوالے سے مختلف واقعات پوری دنیا میں سنے اور پڑھے جاتے ہیں تربیت کے حوالے سے، آج ان واقعات میں سے ایک واقعہ جو تربیت کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے، وہ ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ محمود غزنی کا ایک انتہائی عادل، منصف اور نیک سیرت، نیک پارسا حکمران تھا، جس کا ایک غلام ایاز ہوا کرتا تھا۔ محمود ایاز کو بہت محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور یہ محبت اور عقیدت محمود کے وزیر اور مشیر جو تھے ان کو پسند نہیں تھی کہ محمود اپنے غلام کو اتنی عزت دیتا ہے، حالانکہ ہم وزیر اور مشیر ہیں، ہم اس کے قرب و جوار میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، یہ ہمیں اتنی عزت نہیں دیتا جتنی یہ اپنے غلام کو عزت دیتا ہے۔ یہ بات حسد بن کر ان کے دلوں میں ہر وقت ان کو بے چین اور بے قرار کرتی رہتی تھی۔ تو اس بے قراری، بے چینی اور حسد کی آگ کی وجہ سے وہ وزیر اور مشیر ہر وقت اسی آڑ میں رہتے تھے کہ کس طرح ہم کوئی ایسا سبب پیدا کریں، ایسے حالات پیدا کریں کہ محمود کی نظروں میں ایاز کی عقیدت کو، محبت کو اور اس تعلق کو کمزور کیا جا سکے اور اس کی محبت کو کم کیا جا سکے۔ اسی سازش کے تحت وزیروں نے اور مشیروں نے ایک دن مل کر ملی بھگت کے ساتھ محمود کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ محمود، یہ جو تیرا غلام ہے جس سے تو بڑی محبت کے دعوے کرتا ہے، یہ جو ایاز ہے یہ تو ملک دشمن ہے، ریاست دشمن ہے، اور اس نے ہمارے محل کے، ہماری حکومت کے بہت سے راز ہیں جو چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کسی وقت بھی ہمارے لیے کوئی فتنہ کھڑا کر سکتا ہے۔ جب محمود کے سامنے ایاز کے بارے میں انہوں نے یہ رائے پیش کی اور یہ خیالات ظاہر کیے تو محمود نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وزیروں اور مشیروں نے کہا کہ محمود، ہمیں پتہ تھا تم ہماری بات کو نہیں مانے گا، لیکن ہمارے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور دلائل ہیں۔ وہ کہتا ہے، اچھا کیا ثبوت اور دلائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آج رات جب مجلس برخاست ہوگی، جب سارے لوگ تیرے دربار سے اٹھ کر چلے جائیں گے تو پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ وہ کون سے راز ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایاز نے ہمارے محل کی اور ہماری ریاست کی چھپائی ہوئی ہیں۔ محمود ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہے اور رات مجلس ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے مجلس ختم ہوتی ہے تو اس مجلس میں بادشاہ کے محل میں، دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو اب محمود اور اس کے وہ وزیر اور مشیر جو تھے وہ ایک طرف محل میں چھپ کر ایاز کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں۔ ایاز جب اس بات کی تسلی کر لیتا ہے کہ اب اس جگہ پر کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے، مجلس میں کوئی بھی موجود نہیں ہے اور سارے لوگ جا چکے ہیں، تو وہ کنکھیوں سے بڑے تجسس کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ تسلی کرنے کے بعد ایاز محل کے نیچے تہہ خانے کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے نیچے محل کے تہہ خانے میں ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں پر جا کر وہ داخل ہو جاتا ہے۔ وہ نیچے محل میں جا کر اس کمرے میں داخل ہونے تک انتہائی تجسس کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ کر بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں جاتا ہے۔ جب محمود ایاز کے اس انداز کو دیکھتا ہے کہ وہ سب سے چھپ کر اور تسلی کرتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو رہا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس بات سے جو رات کو انہوں نے اعتراض اس کے بارے میں کھڑا کیا تھا، جو اعتراض قائم کیا تھا، وہ اعتراض محمود کے دل و دماغ میں شک کا بیج بو دیتا ہے کہ واقعی ایاز میں کوئی ایسی خرابی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے وزیر اور مشیر جو تھے وہ متنبع کر رہے تھے۔ اب بادشاہ سلامت محمود اور جو اس کے وزیر اور مشیر ہیں وہ اس دروازے کے جا کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کمرے کے باہر جہاں ایاز اندر داخل ہوا تھا۔ وہ وزیر اور مشیر دروازہ نوک کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، لیکن ایاز دروازہ نہیں کھولتا۔ جب دروازہ نہیں کھلتا بار بار دستک دینے پر بھی، تو محمود کے دل میں جو شک تھا وہ اور پختہ ہونے لگتا ہے
یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور ایاز میں کوئی کھوٹ ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ جب کافی دیر دروازے پر دستک دینے کے بعد دروازہ نہیں کھلتا تو محمود آگے بڑھ کر خود آواز دیتا ہے اور کہتا ہے ایاز دروازہ کھولو، میں باہر محمود کھڑا ہوں۔ اب جب بادشاہ سلامت کی آواز ایاز کے کانوں میں پڑتی ہے تو اب اس کی مجبوری ہے، اس کو ہر صورت میں دروازہ کھولنا ہی تھا۔ ایاز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو تھے، شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اس کی گردن سر جھکا ہوا تھا اور وہ ہاتھ باندھ کر بڑی شرمساری کے انداز میں وہ دروازہ کھولتا ہے۔ جب اس حال میں محمود نے ایاز کو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے اور ایاز انتہائی شرمساری کے ساتھ جو ہے وہ نگاہیں جھکا کر کھڑا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، تو محمود کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ ایاز میں واقعی ایسی خرابی تھی جس کے بارے میں یہ مجھے آگاہ کر رہے تھے، متنبع کر رہے تھے۔ اب سوالیہ نظروں سے محمود نے ایاز کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ ایاز یہ کیا ماجرا ہے، یہ چل کیا رہا ہے یہاں پر؟ جب ایاز سے یہ سوال کیا گیا تو ایاز خاموش ہے، وہ بادشاہ کے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ اتنے میں بادشاہ کا ایک وزیر دوڑ کر سامنے جاتا ہے۔ سامنے کیا ہے کہ دروازے کے بالکل سامنے اس کمرے کے درمیان میں ایک صندوق پڑا ہے اور وہ صندوق کھلا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے تو اس کا جو یقین تھا وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر یہ صندوق ہے تو اس میں یقیناً کوئی ایسے راز کی چیز ہوگی، کوئی ایسا خزانہ، کوئی ایسی چیز ہوگی جو ایاز ہم سے چھپاتا ہے۔ اب وہ وزیر دوڑ کر جاتا ہے کہ میں جا کر اس صندوق میں دیکھوں اور پھر بادشاہ سلامت کو وہ دکھاؤں شواہد کے طور پر، دلیل کے طور پر۔ لیکن جب وہ وزیر وہاں پر جاتا ہے وہ جھانک کر اس صندوق میں دیکھتا ہے، جیسے ہی دیکھتا ہے تو گویا اس کی کسی نے زبان کھینچ لی ہو، اس کے زبان پر کسی نے تالا لگا دیا ہو، اس سے بولا ہی نہیں جاتا، بیان ہی نہیں کیا جاتا کہ اس میں ہے کیا۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو بادشاہ کی حیرانگی، جو تعجب تھا، اس میں اور سسپینس پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ اس سے بتایا ہی نہیں گیا اور یہ بتا ہی نہیں رہا۔ بادشاہ آگے بڑھ کر جاتا ہے اور صندوق میں دیکھتا ہے۔ جب بادشاہ صندوق میں دیکھتا ہے تو حاضرین محترم، بادشاہ بھی ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ خاموش ہے کہ صندوق کے اندر آخر ایسی کون سی چیز ہے۔ جب اس نے دیکھا تو صندوق کے اندر ایک پھٹا ہوا لباس اور ایک ٹوٹا ہوا جوتا تھا۔ جب بادشاہ سلامت نے اس کو دیکھا تو چند لمحے حیرانگی، تعجب کی وجہ سے جو خاموشی تھی وہ خاموشی ٹوٹی اور محمود نے نگاہ اٹھا کر ایاز کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز نے کہا حضور یہ میری اصل ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری حقیقت ہے۔ جس دن آپ مجھے خرید کر لائے تھے اپنے محل میں آج جب ہر طرف اپنی عزت اور اپنی شہرت کے چرچے دیکھتا ہوں اور وہ مقام، وہ عزت، وہ شہرت، وہ ناموری جو اللہ نے مجھے آپ کی نگاہوں میں عطا کی ہے اور جو مقام اور عزت آپ مجھے عطا کرتے ہیں، جب میں اس ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں ہر روز رات کو آ کر اپنی اوقات کو دیکھتا ہوں کہ جس دن آپ مجھے خرید کر لائے تھے میرے جسم پر یہی پھٹا لباس تھا اور پاؤں میں یہ ٹوٹا ہوا جوتا تھا۔ میں ہر روز یہاں پر آتا ہوں اور آ کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں ایاز یہ تیری حقیقت ہے، آج جو کچھ تجھے ملا ہے یہ تیرے رب کی عطا سے ملا ہے، یہ تیرے بادشاہ کی عنایت سے ملا ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں ہر روز ہر رات آ کر اپنی اصل کو دیکھتا ہوں کہ کہیں میں غافل ہو کر اپنے بادشاہ کا نافرمان نہ بن جاؤں، میں غرور کی وادیوں میں دھکیل نہ دیا جاؤں، میں نافرمانی کی وادیوں میں دھکیل نہ دیا جاؤں۔ اس لیے حضور میں ہر رات اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہوں۔ جب محمود نے یہ سنا ایاز کی زبان سے تو اس کی محبت اور زیادہ ایاز کے بارے میں اپنے دل میں اس کی بڑھ گئی۔ اس نے ایاز کو سینے سے لگایا اور کہا ایاز پہلے بھی تو ہماری نظروں میں بڑا محبوب تھا، اب تیری عزت اور بڑھ گئی ہے۔ حاضرین محترم، جب یہ ڈائلاگ اور یہ واقعہ ان وزیروں اور مشیروں نے سنا اور دیکھا تو وہ شرمساری سے ان کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، لیکن سب سے بڑا جو سبق ہے، جس سبق کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی اصل، اپنی حقیقت اور اپنی اوقات سے نظر نہیں پھیرنی چاہیے، دھیان ادھر ادھر نہیں ہٹانا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات اور اپنی اصل کو دھیان میں رکھنا چاہیے، جس کے بارے میں سورہ یاسین کے آخر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انسان تجھے تو ہم نے گندگی کے ایک نطفے سے پیدا کیا اور آج ہے تو اکڑ اکڑ کے چلتا ہے اور ہمارے ساتھ مکالمے کرتا ہے، ہمارے ساتھ جنگ و جدل پہ اتر آتا ہے۔ اگر انسان
اپنی اصل کی طرف دیکھے۔ اگر انسان اپنی اوقات کو ہمیشہ نظر میں رکھے تو نہ انسان میں غرور پیدا ہوتا ہے، نہ اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، نہ اس میں رونق پیدا ہوتی ہے، نہ یہ اپنے کسی محسن کا نافرمان بنتا ہے، نہ اپنے رب اور رسول کا نافرمان بنتا ہے۔ آئیے اپنی حقیقت کو پہچانیں، آئیے اپنی اصلیت کو پہچانیں اور اللہ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزاریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔